جو ہے یزید کا حضرت امیر معاویہ کا ٹکراؤ ہوا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد لوگوں نے مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے گھر کا رخ کیا، اور لوگوں نے عرض کی کہ علی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دروازہ کھولیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ سے بڑھ کر ہوئے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوسرا جانشین نہیں ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام سیاست سے دور بھاگنا چاہتے تھے، آپ سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ تو لوگوں نے اصرار کیا، اور لوگوں نے کہا کہ اگر آپ دروازہ نہیں کھولیں گے تو ہم دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے اور ہم آپ کی بیعت کریں گے، جس پر امام علی علیہ السلام نے اپنا دروازہ مبارک کھول دیا، اور پھر صحابہ کرام جوک در جوک جو ہے وہ بیعت کرنے لگ گئے، اور حقیقی جو امیر المومنین اور حقیقی خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام بن گئے۔ تو جو حضرت امیر معاویہ ہیں وہ شام کے اس وقت گورنر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، انہوں نے بغاوت کر دی اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا مولا کائنات کی۔ تو انہیں بہت کہا گیا، سمجھایا گیا، بولا گیا، لیکن وہ نہیں مانے، اور انہوں نے اس کے بدلے یعنی کہ انہوں نے گورنری پر ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھا، ان کا اقتدار میں آنے کا اور خلیفہ بننے کی جو ان کی خواہش تھی، اس کے لیے گورنر ہوتے ہوئے انہوں نے شام میں بہت سارا مال پیسہ اور یہ چیزیں جمع کی ہوئی تھیں، تو انہوں نے بغاوت کی، اور پھر انہوں نے کسی بھی صورت مسلمانوں کے صحابہ کرام کے من پسند اور صحابہ کرام کے دلوں کی دھڑکن، صحابہ کے دوست، صحابہ کے یار، صحابہ کے ہم نوالا اور ہم پیالہ، اور صحابہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حسن و حسین کریمین طیبین علیہم السلام کے پیارے بابا سے بڑھ کر انہیں کوئی جو ہے وہ پیارا نہیں تھا۔ تو پھر جو اس طرح سے مسائل ہوئے، بنو ہاشم ایک طرف ہو گئے، بنو امیہ جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے، تو حضرت امیر معاویہ نے لوگوں کو بہت زیادہ، کسی کو بہت مال دیا، خرید لیا، کسی کو بہت زیادہ جیسے زندانوں میں ڈالا، اور اپنی بیعت کرواتے گئے۔ پھر جنگ صفین ہوئی، جس میں جو ہے وہ خون کی جو ندیاں بہہ گئیں، دونوں طرف مسلمان تھے، لیکن حق پہ مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام تھے، نہ کہ حضرت امیر معاویہ، گو کہ حضرت امیر معاویہ مسلمان ہو چکے تھے اور صحابی بھی بن چکے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے، ان کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو کاتب وحی ہونا جو ہے وہ چھوٹا عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ کاتب وحی بنے کب؟ وہ اس وقت بنے جب مکہ فتح ہوا، اور انہوں نے یعنی حضرت ابو سفیان کی فیملی نے، انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مجالس میں کوئی اتنا وقت نہیں گزارا تھا، اور نہ ہی تربیت ڈائریکٹ حاصل کی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بہت جلدی وصال فرما گئے تھے۔ تو حضرت جو ہیں ان کی فیملی، حضرت ابو سفیان چونکہ پیش رہتے تھے ہر جنگ میں، اور مشرکین مکہ کی طرف سے ہر جنگ میں وہی سردار ہوتے تھے، اور جو ہندہ تھی وہ رجز ایسے پڑھتی تھی اشعار کہ وہ اپنے جو ہیں ان کے جو مشرکین مکہ ہے ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے صحابہ، اور آپ جانتے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وحشی نامی بندے کو خریدا گیا مال و متاع سے، اور پھر اس کو کہا گیا کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر اس کو گرا دو گے، اس کو مار دو گے، اس کو شہید کر دو گے، تمہیں یہ انعام و اکرام دیا جائے گا۔ تو جس کے نتیجے میں وحشی نے ایسے حملہ کیا اور شہید کیا، اور ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مغموم ہوئے اس چیز سے، وہ اپنے چچا سے واقعی بے حد پیار کرتے تھے، وہ سرکار تڑپ کے بہت روئے۔
تو ہندا نے یہ کیا تھا کہ اس نے اس جیت کو اس طرح سے منایا کہ اس نے اس کے پاس ایک خنجر تھا، اس نے اس سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلیجہ مبارک ہے وہ چیرا اور اس کو چبانے لگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ میں ویڈیو میں بات کرتی